جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہمارے قاری صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں تمام صحابہ کے برابر ہیں، تو کیا بات یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، جعلی روایت ہے. اس طرح کی ایک اور جعلی روایت بھی ہے. آپ مشکات کی تیسری جلد میں چلے جائیں کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھ سے ابو بکر جو ہیں وہ پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور غار سور کی ایک نیکی دے دیں. اسی طریقے سے حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ سے روایت کیا کہ جی آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں، تو نبی علیہ السلام فرمایا عمر کی ہیں، ان کا میرا باپ، ان کا جی تیرے باپ کی تو ایک رات کی نیکی کے برابر. یہ سب جعلی روایتیں، جھوٹی گھڑی ہوئی روایتیں ہیں. شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی صاحب، ان دونوں نے اس کی تحقیم میں لکھا ہے کہ یہ جعلی روایتیں سن کبرا البیہقی میں اور کتابوں سے لی گئی ہیں. صحیح روایت تو یہ ہے جو صحیح مسلم میں ہے 6222 کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں بھی اس دن گردن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا کہ خیبر کے موقع پر مجھے جھنڈا مل جاتا. یہ پہلی دفعہ مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو میری خواہش تھی لیکن وہ جھنڈا علی کو ملا. یہ روایت تو مسلم شریف میں، یہ بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے اس روایت کو چھپانے کے لیے یہ روایتیں گھڑی گئی، اور یہ روایت چھپا کے رکھی ہے انہوں نے، یہ ذہن میں رکھیں. مجھ سے پہلے میرے علم میں تو کسی نے یہ کتاب میں نہیں لکھی، صحیح مسلم میں لکھی رہ گئی، اور ویڈیو میں تو کسی نے بھی بیان نہیں کی یہ روایت. حالانکہ یہ حدیث بیان کرتے رہے کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، لیکن وہ پوری حدیث نہیں بیان کرتے رہے. اللہ کا شکر ہے. جب میں یہ کہتا ہوں میں نے، تو کہتے نہیں میں کرتا ہے. بھائی میں نہیں تو آپ سامنے لے آئے نا جو میں کو ختم کر دے. جو کام جس نے کیا وہ تو اس کا کریڈٹ لے گا نا اللہ سے، تم سے نہیں. تم لوگوں کے علماء جب یہ باتیں کرتے ہیں تو چندہ مانگتے ہیں. ہم یہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے مولویوں کو چھوڑو، اللہ کے نبی کے ساتھ جڑو، اور آؤ تمہیں اپنی جیب سے نمک بھی کھلائیں یعنی سموسا، اور شکر بھی کھلائیں یعنی دودھ پتی خالص. تو یہ فرق ہے نا. ہمسا ہو تو سامنے آئے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ بھائی پوچھتے ہیں کہ ڈیورس کے بعد رجوع کرنا کیا ہے؟ ڈائیورس کے بعد رجوع کرنا، پہلی تو بات ہے کہ ایک یا دو طلاقیں دیے پھر تو رجوع ہو سکتا ہے. اگر 3 طلاقیں دے دیے پھر رجوع کوئی نہیں ہے. نہ نیا نکاح ہو سکتا ہے اس عورت کے ساتھ، پھر ہمیشہ کے لیے ختم. الا یہ کہ وہ آٹومیٹیکلی حلالے والا معاملہ ہو جائے جو سورۃ البقرہ میں آیا کہ وہ کسی اور خامد سے شادی کرے، وہ بھی یعنی حساتی طور پہ فوت ہو جائے یا طلاق دے دے. لیکن وہ پری پلان حلالہ تو حرام ہے. وہ تو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت. ڈائیورس کے بعد رجوع کرنا یہ ہے کہ رجوع کرنے کے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی نے ایک دوسرے کو ٹچ کرنا ہے یا انہوں نے ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے. بس مرد بول کے کہہ دے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں تو رجوع ہو جائے گا. اور 90 دن کے اندر اندر رجوع، یعنی 3 دفعہ عورت جو ہے وہ ناپاکی سے پاک ہو جائے، اس کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے اگر 1 یا 2 طلاقیں دی تھی. اور 3 تھی تو پھر تو کبھی بھی نہیں رجوع کر سکتا نا. 1 یا 2 میں اگر 90 دن سے زیادہ گزر گئے تو یہ طلاق رجی جو ہے یہ طلاق بائن میں کنورٹ ہو جائے گی، یعنی پھر میاں بیوی کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. اور اب اس عورت کے ساتھ اگر دوبارہ نکاح کرنا ہے، اور یہ اس صورت میں جب 1 یا 2 طلاقیں ہوں، 3 طلاق والی عورت سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ جو ہے وہ ایسی عورت سے نئے حق مہر کے ساتھ نیا نکاح کریں گے. لیکن 3 مہینے کے اندر آپ کر سکتے ہیں. باقی کوئی 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا ہوتا. وہ معاملہ اور ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ بیٹھے کہ میری بیوی مجھ پہ اسی طرح حرام ہے جس طرح میری بہن یا ماں، تو پھر اس کا کفارہ آیا ہے سورہ مجادلہ کے اندر. ویسے کوئی اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے بے ہاتھ جوڑ کے، یا وہ اس کو خامد کو کہہ دیتی ہے تو میرا پیو ہے، تو اس میں کفارہ نہیں ہوتا. یعنی یہ تو ایک مومل کلمات ہے نا، لوگ بول دیتے ہیں غصے میں. لیکن وہ اس صورت میں جب وہ اس طریقے سے زہار کرے، اسے زہار کہتے ہیں. زوئیں یا عربی میں زو اور اس کے نیچے زیر، زہار. تو رجوع کرنے کا طریقہ وہ کہہ سکتا ہے واٹس ایپ میسج کرتے، ایک ٹیکسٹ میسج کرتے، بس دیٹس اینف. طلاق بھی ہو جاتی ہے، رجوع بھی ہو جاتا ہے، واٹس ایپ میسج کے اوپر بھی، ٹیکسٹ میسج کے اوپر بھی، خط لکھنے سے بھی. خط چاہے اس کو ملے یا نہ ملے، جب آپ نے لکھا طلاق ہو گئی. اور راستے میں جل گیا، جو مرضی ہوا، آپ نے انفارم کرنا ضروری ہے کہ بھی میں نے یہ کام ڈال دیا تھا تیرے ساتھ. نیکسٹ. علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ کہتے ہیں السلام علیکم، ہم رینٹ کے گھر میں رہتے ہیں،
وہاں کے اونر نے اینیمل کے اسٹیچو ڈیکوریشن کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ ڈیکوریشن کے لیے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مانعت نہیں ہے، صرف وہ اسٹیچو جس کی عبادت کی جاتی ہو وہ غلط ہے، باقی تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ شادی کے بعد بھی ایسے گھوڑے سے کھیلتی تھیں جس کے پر بھی بنے ہوئے تھے، تو اسٹیچو تو تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی سیدہ عائشہ شادی کے بعد بھی، چونکہ چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی، تو وہ اب بچے جو اس طرح کے اسٹیچو سے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ مطلب ان کی عزت تو نہیں کرتے، نہ ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اس طرح کے گھر میں پڑے ہوں، یہ بت کے زمرے میں تو نہیں آتے، ان کی عبادت تو نہیں کی جاتی۔ اس طریقے سے جانوروں کے جو ہیں وہ ڈیکوریشن کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر، وہ تو عبادت کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ بچے دیکھیں نا اٹھا کے پھینک بھی دیتے ہیں، اگر عزت کرتے ہوں تو اٹھا کے تو نہ پھینکیں۔ بلکہ ابو داؤد میں تو بڑے زبردست الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ یعنی اس گھوڑے کے تو پر ہوتے ہی نہیں ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں نہیں سنا ہوا کہ وہ اڑتا تھا ان کا تخت بھی، تو نبی علیہ السلام اس پہ مسکرا پڑے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ۔ جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ایک بھائی کی طرف سے، وہ پوچھتے ہیں کہ 14 فروری کو پھول بیچنا کیسا ہے؟ جی بھیجیں فلاورز، اپنی بیوی کو بھیجیں، ٹھیک ہے، بیوی اپنے بیچنا، خاوند کو۔ سیل کرنا علی بھائی، سیل کرنا، ہاں ہاں، بیچنا۔ بیچنا تو ٹھیک ہے، بیچنا تو کبھی بھی نہیں ہوگا، چھری بیچنا اب کوئی حرام تو نہیں کہہ سکتا، چھری اب خرید کے کوئی بندہ مار دے تو اس کا کیا لینا دینا، بیچیں جی 14 فروری کو، ظاہر ہے جس دن بکتا ہے اسی دن بیچیں گے نا۔ فلاورز فی نفسی بیچنا تو کوئی بری چیز نہیں، ہمیں کیا پتا ہے کہ کوئی بندہ لے کے جا رہا ہے وہ اپنی منکوہا کو دے گا یا اپنی بیوی کو دے گا یا کسی سو کالڈ قسم کی گرل فرینڈ کے ساتھ جا کے جو ہے وہ جا کے دماغ خراب کرے گا اس کا بھی اپنا بھی، ہمیں تو نہیں پتا نا۔ آپ تو بہرحال فلاورز بیچ سکتے ہیں۔ نیکسٹ۔ جی نیکسٹ کوشچن ہے، السلام علیکم علی بھائی، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت پڑھیں گے، مہربانی کر کے اس کی وضاحت کر دیں۔ پڑھ سکتے ہیں فرض میں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، میرا جو ریسرچ پیپر ہے نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ریسرچ پیپر نمبر 8، اس میں میں نے بخاری مسلم کی ان احادیث کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا بھی لیتے تھے اور بعض اوقات نہیں بھی ملاتے تھے، یہ دونوں طرح جائز ہے۔ اب جب آپ امام کے پیچھے ہیں نا میرے بھائی، تو آپ ظاہر ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اگر آپ نے سورہ فاتحہ پہلے مکمل کر لیے تو آپ سورت ساتھ ملائیں۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے زور و اثر کی نمازوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ سورت بھی ساتھ ملایا کرتے تھے۔ اب میں نے اہل حدیث کو بھی دیکھا ہے جن کو علم نہیں ہے، عموماً میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہیں زور و اثر کی نماز میں، اب امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے ہیں، تو بھئی آپ میں اور انفیوں میں کیا فرق رہ گیا اس حوالے سے کہ آپ خاموش کھڑے ہیں تو آپ کیا حساب کتاب شروع کریں گے؟ خاموشی تو آپ نے کرنی ہی نہیں نماز کے اندر، جتنی دیر تک امام رکوع میں نہیں جاتا آپ کو جتنا قرآن یاد ہے آپ پڑھتے رہیں، چاہے وہ پہلی رکعت ہے چاہے چوتھی رکعت ہے، لیکن ضروری جو ہے وہ پہلی 2 رکعتوں میں، نبی علیہ السلام نے آخری 2 رکعتوں میں پڑھا بھی ہے چھوڑ بھی دیا۔ اسی طریقے سے 4 رکعتوں والی نماز میں درمیان والے تشہد میں درود شریف آپ نے پڑھا بھی ہے چھوڑ بھی دیا، تو یہ آپشن موجود ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں درمیان والی تشہد میں بھی درود شریف، ایٹ لیسٹ اس کا پہلا حصہ تو ضرور پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ باقی جو حنفیوں نے مشہور کیا نا کہ کسی نے پڑھ لیا تو اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، یہ بالکل جعلی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ ہم درود شریف پڑھنے والے پہ نہیں سجدہ صاحب واجب کر رہے بلکہ وہ قیام سے لیٹ ہو رہا ہے، کبھی وہ کہہ رہے ہیں کبھی وہ غافل ہو کے پڑھ رہا ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں، پھر الٹا امام حنیفہ کی طرف مشہور کر دیا کہ ان کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے درود شریف پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب بتا دیا ہے، تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اس کے لیے کر رہا ہوں جو غافل ہو کے درود شریف پڑھے، تو اس پہ نبی علیہ السلام خوش ہوئے۔ کتنی بڑی کہانی ہے، نبی علیہ السلام تو ان سے زیادہ ذہین آدمی کوئی نہیں تھا۔ میں یعنی ہوتا ہے اس خواب میں امام حنیفہ سے میں پوچھتا کہ حضرت غافل ہو کے جو پڑھے اس کو تو آپ سجدہ صاحب بتا رہے ہیں، تو جو جان بوجھ کے پڑھ لے، تو اللہ کے نبی اگر آپ سے یہ پوچھ لیں تو آپ نے کہنا تھا اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ جو شخص ایسا کام جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے جان بوجھ کے کر لے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الیاد ہے، تو خواب پورا کرو نا۔ اسی میں میرا کلپ تھا، فقہ حنفی کی انجینئرنگ، یہ ہوتی ہے انجینئرنگ۔ نیکسٹ۔
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बहन की तरफ से, वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मैं सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती हूँ तो क्या गुनाह नहीं है? कोई गुनाह नहीं है। गुनाह कहां से होगा मेरे भाई? ये तो लोगों की मुंह शिगाफी है ना। गुनाह तो कोई नहीं है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। एक पेंडू शख्स आया, दो रवायतें, बुखारी में भी मुस्लिम में भी। मेरी इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी है, क्या सिर्फ फर्ज पढ़ लेने ही काफी है? तो कह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताएं कि मेरे ऊपर कौन कौन सी चीजें अल्लाह ताला की तरफ से ऑब्लिगेटरी हैं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि शहादत देने के बाद अल्लाह और उसके नबी की फर्ज नमाज को कायम रखो। हाँ, अगर तुम कोई इजाफा करना चाहते हो नफली, तो जितना मर्जी कर लो, वो तुम्हारी मर्जी। फर्ज ज़कात दो, फर्ज रोजे रखो। उन्होंने कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आपने मुझे बताया ना, मैं इसमें कमी करूंगा ना ज्यादती। तो जब वो जाने लगा तो नबी इस्लाम फरमाया, अगर ये अपनी बात पे कायम रहा तो कामयाब हो गया। दूसरी रिवायत में आता है कि आप इस्लाम ने फरमाया कि अगर किसी ने किसी जन्नती शख्स को देखना है तो इसको देख ले, क्योंकि उसने कहा था ना मैं इसमें कमी करूंगा ना ज्यादती। उसमें अल्फाज हैं फर्ज नमाज। तो फर्ज नमाज तो 2 फजर, 4 जोर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा है। वो कहते हैं नहीं, सुनते बीच में शामिल है। कैसे शामिल है जब लफ्ज फर्ज है और उसके साथ है हाँ साथ अगर तुम नफिल भी पढ़ लो। तो ये ढकोसला इन्होंने असल में ये किया कि आम बंदा नफिल से मुराद समझता है जो सुन्नत मुअक्कदा के अलावा है। शरीयत में सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा का जिक्र तक नहीं किसी हदीस में। ये इस्तिलाह मुहद्दिसीन की है, फुकहा की है। हदीस में 2 ही नमाजें हैं, फर्ज और नफिल। नफल उन कहते हैं, उसका मतलब ही है इजाफी नमाज, माल इनफाल, इजाफी माल, जो आपको मैदान जंग में माल गनीमत मिल जाता है। तो ये इजाफी नमाज को नफल कहते हैं। सबसे पहले तो इनसे पूछे कि सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा किस हदीस में है, कोई ज़ईफ रवायत बता दें। तो हर रवायत में आएगा फर्ज नमाज और नफली नमाज। तो जब फर्ज नमाज नफली नमाज है तो फजर की 2 सुनते नफली नमाज है। चूंकि आप इस्लाम ने हमेशा पढ़ी, इसलिए हम उसे सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, ये हम कहते हैं। और बुशारत है सही मुस्लिम के अंदर के जो 12 रखते पड़ेगा फर्ज के अलावा, उसके लिए जन्नत में महल है। वहीद कोई नहीं है। 2 फजर से पहले, 4 जोर से पहले, 2 जोर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद, और वितर वो अलग से सुन्नत मुअक्कदा है। वो आपकी मर्जी, आप पढ़ें या ना पढ़ें। अलमुअत्ता इमाम मालिक में साद इब्न अबी वकास पूरी जिंदगी इशा की 5 रखते पढ़ते थे, 4 फर्ज और 1 वितर। सुन्नत मुअक्कदा कोई नहीं पढ़ते थे। फातिह ईरान, अशरम बशरा नबी इस्लाम के मामू, पहले 10 मुसलमानों में से, जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम में साद तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान, नबी इस्लाम ने फरमाया। इनका नाम है साद इब्न अबी वकास, और साद बिन मालिक भी इन्हीं का नाम है, क्योंकि मालिक यानी इनके वालिद की कुन्नियत थी अबी वकास। तो ये दोनों एक ही सहाबी के नाम है। तो उसमें तो वाज़ेह है। तो फकी इनको ये फिर दिया करें कि उसमें तो अल्फाज थे फर्ज ज़कात। तो इनसे पूछें कि क्या आज तक किसी आलिम ने ये कहा है कि जो बंदा 2.5% ज़कात के अलावा माल नहीं खर्च करता, उसके फर्ज ज़कात भी कबूल नहीं होती? जो रमजान के अलावा जुमेरात और सोमवार का नफली रोजा नहीं रखता, उसके रमजान के रोजे भी कबूल नहीं होते। तो कोई आलिम नहीं कहेगा। तो उनको कहो कि जब उसी हदीस में है फर्ज नमाज, फर्ज ज़कात और फर्ज रोजे, तो फिर रोजों में जब 30 हैं, नबी इस्लाम तो हर महीने 3 रोजे रखते थे, या में 20 के, 13, 14, 15, और हर मंडे और जुमरात को रखते थे। तो जरा ये कैलकुलेट करें कितने हैं। 8 और 3, 11 रोजे तो ये बन गए महीने के। तो किसी ने कहा ये 11 रोजे जो ना रखे वो रमजान के रोजे भी कबूल नहीं। ज़कात का भी कहते हैं जी बस ज़कात दे दे, बाकी माल आपका पाक है। तो सर फर्ज भी पढ़ ले। जब फर्ज नमाज की बारी आती है तो आपका ये अकीदा क्यों टूट जाता है? फर्ज ज़कात में नहीं टूटता, फर्ज रोजों में नहीं टूटता। वहां तो आप कहते हैं कि बस रमजान के रोजे रख लिए काफी है, बाकी आपकी मर्जी रखें या न रखें। फर्ज नमाज में आप नफली नमाज क्यों घुसा देते हैं? और कितनी होशियारी है, सुन्नत मुअक्कदा नाम रख के उसको बीच में दाखिल कर दिए ताकि अवाम को पता ही ना चले। इसका नाम सुन्नत मुअक्कदा अगर ना रखते ना, और इसका रखते हैं कि नफल मुअक्कदा, तो आप देखते हैं कि फिर ये लोगों के लिए, और ये इनकी वजह से लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी। 17 रखते थी दिन रात में, टोटल 5 नमाजों की, 2 फजर, 4 जोर, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा। इन्होंने सिर्फ इशा की 17 रखते बना दी। वो तो आप जितनी मर्जी पढ़े, जितना गुड़ डालें उतना मीठा है, लेकिन जो नमाज है वो वही 17 रखते हैं। फर्ज काफी है, कोई गुनाह नहीं है जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कहते हैं रफल यदैन से मुतालिक बहुत ज़रूरी सवाल है।
عبداللہ بن عمر رفع الیدین کرنے والوں کو کنکر مارتے تھے، کیا یہ نہ حدیث کرنے صحیح والوں ہے؟ کو یار، جی نہ کرنے والوں کو جی نہ کرنے والوں کو الٹ پڑھ دیا۔ نہ کرنے والوں کو جی کنکر مارتے تھے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو وہ کون لوگ تھے، صحابی یا تابعی؟ جو بھی ہوں، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، چاہے صحابی ہو یا تابعی ہو، یقیناً تابعی نہیں ہوں گے، صحابہ تو اس طرح کی حرکت نہیں کرتے تھے۔ اور یہ میں نے مسئلہ 70B میں یہ میں نے ہی ہائی لائٹ کیا تھا نا اس چیز کو، یہ جز رفع الیدین میں موجود ہے، امام بخاری لے کے آئے ہیں۔ اس میں پھر میں نے بریکٹ میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ سستی کی وجہ سے جو چھوڑ دیتے تھے، یعنی سستی کی وجہ سے لوگوں نے سنت نمازوں کی چھوڑنی شروع کی نا، آہستہ آہستہ کرتے تھیندے تھیں گے۔ تو میرا آپ 70B مسئلہ اگر دیکھیں، 8 سے 10 سال پہلے ریکارڈ ہوا ہے، میں نے ان ساری باتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا 2.25 گھنٹے کے اندر۔ مسئلہ 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، وہ آپ دیکھ لیں۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، السلام علیکم علی بھائی، سردی کی وجہ سے فرض نماز کے فرض اذکار نماز اذکار بستر میں بیٹھ کر پڑھیں تو ثواب میں کمی ہوگی؟ نہیں، ثواب میں کیوں کمی ہوگی جی؟ آپ جس وقت مرضی جہاں پہ مرضی پڑھیں۔ ہاں، ایک اضافی ثواب جو تھا نا، وہ اس کا اذکار سے تعلق نہیں ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص فرض نماز پڑھ کے اپنی اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے نا، کچھ نہ بھی کرے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ اس نے نماز پڑھی ہے۔ لیکن سردی کی وجہ سے آپ جا کے بستر میں بیٹھ کے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اہل ایمان ہیں وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹ پہ لیٹے ہوئے بھی اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں، وضو سے پڑھیں، بغیر وضو کے پڑھیں، ثواب تو ہوگا۔ اچھا، یہ بلال بھائی السلام علیکم ہر دفعہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے بھائی اسلام پہنچ گیا، یہ ٹائم بچایا کریں آپ۔ وعلیکم السلام اجمعین، اولہ و آخرہ۔ نیکسٹ۔ جی ٹھیک ہے علی بھائی۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ غزوہ حنین میں بھاگ جانے والوں کی معافی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، جس طرح غزوہ احد والوں کا قرآن میں ذکر موجود ہے۔ غزوہ حنین والے جو بھاگ گئے تھے وہ تو واپس آ گئے نا میرے بھائی، اسی وقت توبہ ہو گئی نا، وہ کفر تو نہیں انہوں نے کر لیا تھا نا۔ نبی علیہ السلام نے جب فرنٹ سے لیڈ کیا، صحیح مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث آتی ہے، اور پھر قرآن حکیم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اور صحابہ پر سکینت نازل کر دی، تو وہ میدان جنگ میں اسی وقت پھر واپس آ گئے تھے نا۔ عہد میں تو واپس ہی نہیں تھے آئے نا، ان کا تو معاملہ ہی بڑا ڈیفرنٹ ہو گیا تھا نا۔ غزوہ حنین میں جب نبی علیہ السلام، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ آپ رز پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ نے وہ کنکریاں اٹھا کے پھینکی جو قرآن میں ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، 80 بندے حضور کے ساتھ تھے، اور آپ کی وہ مٹھی کافروں کی طرف پھینکنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور تو اس میں کہ نبی علیہ السلام نے جب پکارا فرنٹ سے لیڈ ہو کے، پھر صحابہ واپس آ گئے تھے، تو معافی تو ہوگی نا خود بخود ہی جب آپ واپس آ جائیں۔ یہ جو وعیدیں ہیں ان کے لیے جو واپس آئے نا، میدان جنگ میں تو ہو سکتا ہے ریٹریٹ کوئی کرتا ہے اور پھر وہ واپس آ جاتا ہے، تو وہ اسی کا رجوع ہو گیا نا۔ اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ نماز توڑ کے چلا گیا، اب واپس آ کے دوبارہ اس نے نماز پڑھ لی تو بات ختم ہو گئی نا، اسی مجلس میں ہی آ گیا نا وہ۔ تو یہ تو نہیں ہوا کہ بعد میں کوئی معاملہ، تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نیکسٹ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، آج کے ٹائم پہ کعبہ کا طواف کرنے میں مرد اور عورت ایک ساتھ کیوں رہتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا یہ تو ہم کوئی وثوق سے بتا نہیں سکتے، ظاہر ہے اس وقت تو اتنا رش نہیں تھا، تو جگہ بھی تنگ تھی۔ نبی علیہ السلام نے خود تو اونٹ کے اوپر طواف کیا ہے جو آخری حج آپ نے کیا ہے۔ مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے نا، تو اختلاط تو ابھی بھی نہیں ہوتا، ہر خامند اپنی عورت کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی کی عورت کسی اور کے خامند کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اور نہ مرد و عورت کو اس طریقے سے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے
کہ وہ عموماً مجھے بھی کئی دفعہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ لوگ اپنی بیویوں کو اپنے آگے کر لیتے ہیں اور یوں ان کو یوں ہلکا ان کے گرد بنا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے اگر بہت زیادہ رش ہو جائے. اب تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اتنا رش ہوتا نہیں ہے، آپ اوپر والی منزل پہ چلے جائیں. ہم تو کئی دفعہ ضرورت پڑتی نہیں. اب ضروری تو نہیں کہ آپ نے رش کے اندر گھسنا ہے. مصیبت وہاں کھڑی ہوتی ہے جب لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے جاتے ہیں. وہاں تو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوتا ہے. وہ تو حرام ہے حجر اسود کو چومنا اس طرح کہ مرد و عورت کا اختلاط ہو جائے، اور جس طریقے سے وہاں طوفان بدتمیزی ہوتا ہے اور روحانیت جا کے آپ کی ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ ساری، وہ تو غلط ہے. عورتوں کے کپڑے پھٹ رہے ہوتے ہیں، حجاب ان کے اتر رہے ہوتے ہیں، سانس گھٹ جاتے ہیں، چیخیں مارتی ہیں عورتیں، ظاہر ہے وہ پھنس جاتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے. بس دور سے استلام نبی السلام نے اسی لیے رکھا ہے نا، دور سے یوں سنت ہے استلام کرنا، جسے آپ فلائنگ کس کہتے ہیں. حجر اسود کو آپ کریں کافی ہے. باقی یہ اختراع رات کوئی نہیں ہوتا جی، بے فکر رہیں آپ. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے، کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہو اور آپ معاف کرنے کا ظرف نہ رکھتے ہوں تو اللہ کے نام یا مقیم کا ورد کرنے یا کے بدلے منتقم، جی یا منتقم. یا منتقم کا ورد کر کے بدلہ یا انتقام طلب کرنا کیسا ہے؟ پہلی تو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ثابت ہی نہیں جی منتقم. اللہ کی صفت ضرور ہے کہ اللہ انتقام، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لے کر چھوڑیں گے. یہ اللہ کی صفت ہے انتقام لینا، اللہ کا اسم نہیں ہے منتقم. یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، یہ خود سے انہوں نے نام اللہ تعالیٰ کے بنا دیے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بھی اللہ کی صفت ہے آپ اس کے اگینسٹ نام ڈیوائز کر لیں. ہاں، ناموں کے اگینسٹ صفات ہو سکتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن، تو یہ صفت ہے کہ وہ رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اللہ کے اعمال ہیں، افعال ہیں، ان کے اگینسٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ نام بھی آپ ڈیوائز کر لیں. مثلا برائی کا خالق بھی تو اللہ ہی ہے نا. شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اچھائی برائی دونوں اللہ ہی نے پیدا کیا نا. لیکن کوئی شخص یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام تو نہیں رکھتا کہ برائی کا خالق. اس کی صفت ہے کہ اس نے امتحان کے لیے ساری چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن اسما نہیں رکھے جا سکتے. باقی یہ آپ نے اس طریقے سے آپ نہ کریں کہ آپ کو معاف کرنے کا ضرورت نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے، تو آپ کو یہ بدلہ لینے کی ضرورت، بدلہ آپ کو ویسے ہی مل جانا ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی السلام فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جو غریب ہو، جس کے پاس کوئی مال نہ ہو. تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو ڈھیروں ڈھیر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی نیکیاں لے کے آیا لیکن اس حال میں آیا. یہ صحیح مسلم ہے جناب، مولانا شریف نہیں، مسلم شریف، کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو دھمکایا. اور نبی علیہ السلام نے کئی ایک حقوق العباد کے معاملات گنوائے. تو وہ لوگ آ کے اس سے اس کی نیکیاں لے جائیں گے، کیونکہ قیامت کے دن کی جو کرنسی ہے وہ نیکیاں. اس لیے بخاری شریف میں آتا ہے جس نے کچھ بھی لینا دینا ہے دنیا میں کر لو، آخرت میں کرنسی جو ہے وہ نیکیاں ہوں گی، تمہیں نیکیاں دینی پڑیں گی، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی. مسلم شریف کے الفاظ ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا اس نے حق دینا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اب تو نیکیاں اس کی ختم ہوئی، اب اس طرح کرتا ہوں کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالتا ہوں، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ کچھ ہونا ہے ان کے ساتھ، تو بدلہ تو آپ کو ملنا ہے. میرا خیال ہے جو سمجھتا ہے نا کہ دنیا میں میں کسی کی سزا دیکھوں اپنی آنکھوں سے، بہتر ہے کہ اس کو آخرت کے لیے چھوڑے. آخرت کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے. لوگ کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے انجام دیکھنا چاہتا ہوں جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اگر آپ کا آخرت پہ یقین ہے نا اور صحیح والا بدلہ لینا چاہتے ہیں نا، تو آخرت میں جس نے میں نے انتقام لینا ہے بابوں سے، جنہوں نے کروڑوں لوگوں کو بہکایا، ہمارے آباء و اجداد کو جہنم میں بھیجنے کے سبب بنے یہ بابے. میں تو چاہتا ہوں کہ ان کی ذلت اور خواری میں آخرت میں دیکھوں. ویسے دنیا میں بھی اللہ نے میرے ہاتھوں کروا دی، لیکن ابھی بہت ہونی باقی ہے انشاءاللہ تعالی. تو ہم تو آخرت میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ کو اگر صحیح والا غصہ ہے نا تو آخرت میں نکالیں. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے، کیا زکوٰۃ کی رقم کسی اسٹوڈنٹ کو دی جا سکتی ہے جس کے پاس فیس دینے کے پیسے نہ ہوں؟ میرا خیال ہے اس وقت پلانٹ ارتھ پہ اس سے بڑا مصرف نیکی کا زکوٰۃ کا ہو نہیں سکتا. کوئی بڑی سی بڑی چیریٹی بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتی کہ آپ کسی کے پڑھنے کی فیس دے دیں.
اور میں اسے لاجیکلی ثابت کروں گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عیدی والوں کو دے دیں, شوکت خانم والوں کو دے دیں, کسی بھوکے کو کھلانے کے لیے دے دیں, وہ تو سب لوگ کر رہے ہیں میرے بھائی, لیکن وہ عارضی مدد ہے کسی کی. پرماننٹ مدد اگر کسی کی کرنی ہے تو اس کی آپ پڑھائی کا خرچہ اٹھائیں, کیونکہ سب کانٹیننٹ میں خصوصاً پاکستان میں واحد ذریعہ ایک لوور مڈل کلاس کا یا غریب فیملی کا پاورٹی سرکل سے, یعنی غربت کے دائرے سے باہر نکلنے کا ایک ہی ہے, وہ ہے تعلیم. کہ پڑھ لکھ جائیں اور اچھی نوکری, یا باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں لوگ کسی طریقے سے, اور پورے خاندان کو وہ پاورٹی سرکل سے باہر نکال دیتے ہیں. ہماری حکومتیں تو نہیں نکال سکتی, ہمارے ریاستی ادارے تو بالکل فیل ہو چکے ہیں ملک کی اکانومی صحیح کرنے میں. ایک ہی ذریعہ ہے کہ چیریٹی کے ذریعے آپ کسی کی پڑھائی والا معاملہ کر دیں کہ وہ مطلب اس طریقے سے اپنا کمانے کے قابل ہو جائے, اس کی نسلیں سنور جائیں گی. اور وہ زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف ہے کہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کی فیسیں دیں اور پرماننٹلی خرچہ اٹھائیں, رینڈم نہیں. یعنی آپ اسٹوڈنٹ ایک ٹارگٹ کر لیں کہ یہ لائق ہے اور پڑھ سکتا ہے, آپ اس کا پرماننٹ خرچہ اٹھائیں تاکہ وہ الٹیمیٹلی پاورٹی سرکل سے نکلے. میں اگلے دن وہ کمپیریزن دیکھ رہا تھا شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں, بنگلہ دیش کا, وہ 16 دسمبر کو انہوں نے پروگرام کیا. دکھ بھی ہوا اس پروگرام کو دیکھ کے, خوشی بھی ہوئی. خوشی اس لیے ہوئی کہ یار ہمارا اسلامی ملک ہے بنگلہ دیش, چلے ہم تو پاورٹی سرکل سے نہیں نکل سکے, وہ تو کافی حد تک نکلے. اور آج یہ حالت ہے کہ پاکستان کے 2 روپے ان کے 1 ٹکے کے برابر ہیں, اور یہ محاورہ بولا جاتا تھا کہ 2 ٹکے کی تیری اوقات نہیں ہے. آج پاکستان کے روپے کی ٹکے والی بھی اوقات نہیں ہے. 2 یعنی پاکستان کے 2 روپے ہوں تو ان کا 1 ٹکا بنتا ہے. اس میں وہ بتا رہے تھے کہ 60 لاکھ لوگ بنگلہ دیش میں, نوجوان 60 لاکھ 6 ملین فری لانسرز ہیں. دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے بنگلہ دیش فری لانسنگ میں. تو بچے پڑھ لکھ کے سب کچھ کر رہے ہیں. ایون انڈیا میں دیکھ لیں, آپ کی لائف سٹوریز میں نہیں آ رہے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر کے بچے, ہر دوسرے بندے نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, ماسٹر ڈگری سے کم کوئی آ نہیں رہا. ٹھیک ہے, تو تعلیم لوگ حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر ان کو مستقبل میں فائدہ ہوتا ہے. تو سب سے بیسٹ مصرف زکوٰۃ کا میری نظر میں وہ ہے کسی غریب بچے کا خرچہ دینا, اس سے کوئی بہتر ہونا. اور یہاں پہ میں تلخ بات کروں, یہ حج عمرے چھوڑ دیں آپ لوگ, آپ کے ہزاروں حج اور لاکھوں عمرے اس کے برابر نہیں ہو سکتے جو آپ ایک غریب کی مدد کر سکتے ہیں. میں 2014 میں جب عمرے پہ گیا, اور میں نے تو کوئی نیت نہیں تھی عمرے پہ جانے کی, میری بیوی مجھے زبردستی لے گئی, میں ایک وعدے کے اوپر لے کے گیا کہ آندہ ہم نے نہیں آنا یہاں پہ. حج بھی کر لیا 2007 میں, عمرہ کر لیا 2014 میں, ایک عمرہ فوراً اس وقت 2005 میں کیا تھا شادی کے فوراً بعد. تو اب ہم نے تیسرے عمرے کے لیے یہاں نہیں آنا, یہ پیسہ ہم غریبوں پہ لگائیں جس کی آؤٹ پٹ ہو. دیکھیں میں تو وہ دیکھوں گا نا کہ مجھے آخرت میں کیا ملنا ہے. میں نے اپنے نام کے ساتھ ٹیگ لگوانا ہے کہ میں حرمین شریف کی زیارت کر کے آ گیا ہوں. میں نے کیا کرنا ہے اس زیارت کو کہ اس میں سے نکلے کچھ نہ. یعنی صحابہ کرام جو ہے اگر یہی چیز سوچتے تو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں, لیکن 10,000 سے زیادہ کی قبریں مدینہ شریف میں نہیں ہیں. سب لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں نا, تبلیغ کے لیے نکلے ہیں نا باہر. قادسیہ یرموک جو لڑنے گئے ہیں وہ مطلب مدینہ شریف چھوڑ کے گئے ہیں نا, ان کی لاشیں یہاں واپس تو نہیں لائی گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں. یہ حج عمرے بھی چھوڑ کے بس فرض حج کر لیں, عمرہ کر لیں, اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس مصرف میں. اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم ادھر بھی لگاتے ہیں ادھر بھی لگاتے ہیں. بھائی ادھر ضرورت کوئی نہیں نا کہ آپ بار بار جا کے عمرے کریں. اور پھر آپ لوگوں کا یہ ایک شعار بن گیا ہوا ہے اور فیشن بن گیا ہے, جاتے ہوئے بھی جو ہے وہ سب کو بتا کے جاتے ہیں, آتے ہوئے بھی. اور مصیبت سارے رشتہ داروں کو پڑی ہوتی ہے کہ یار اب یہ مروس مارے ہو کے آئے ہیں تو اب ان کو مبارکباد نہ دی تو یہ منہ بنا کے بیٹھ جائیں گے. یہ جتنے لوگ حج عمرے والے ہیں یہ عذاب بنے ہوئے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے, وبال جان بنے ہوئے ہیں. وہ جاتے ہوئے نہ پوچھے تب یہ ناراض, وہ آتے ہوئے مبارکباد نہ دے تب ناراض. یہ حج عمرے ان کے لیے جو ہے نا وہ قیامت والے دن شاید عذاب کا مستحق ہو جائیں, جو حقوق العباد کے معاملے میں لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں اور ان باتوں کے اوپر لوگوں سے ناراض ہو رہے ہیں. جاؤ یار اپنے لیے جا رہے ہو, ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے ہم پہ ایسا دن آئے کہ ہم ان کاموں میں پیسے لگائیں, ان کاموں کو چھوڑ کے جو دین کی ٹاپ پرائرٹیز ہیں. نیکسٹ.